سب سے پہلا سوال محمد کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگ اچھا اور مہنگا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے سے اتنا حسد کیوں رکھتے ہیں؟ ریاکاری کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور خوب حوصلہ شکنی کرتے ہیں، گویا مہنگا جانور قربان کرنا ایسا ہوا جیسے اسلام ڈھا دیا۔ سارے ٹبر قبیلے محلے علاقے اس پر تنقید کرنے میں اور حوصلہ شکنی کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے میں فرض سمجھتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ برائے مہربانی تحقیقی جواب دے کر ہمیں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور اس میں علماء نے لکھا کہ جتنا قیمتی جانور ہوگا اتنا زیادہ اجر اور ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ملنے کی۔ ہم اپنے بڑے بڑے مشائخ کو اور اکابرین کو دیکھتے ہیں جی، تو قربانی کے حوالے سے بڑا پیارا جانور وہ قربان کرتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں بادشاہ جو ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے، یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ہدیہ چاہیے، آپ نے مجھے ہدیہ دینا ہے، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اچھا سا اچھا اپنی ہمت کے مطابق ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو جب رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، جو بادشاہوں کے پیدا کرنے والے ہیں، کہ تم نے میرے لیے قربانی کرنی ہے، جانور تم نے مجھے گویا ہدیہ دینا ہے، میرے لیے قربان کرنا ہے، تو اللہ کے لیے جو جانور ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، خوبصورت، پیارا، اپنی ہمت کے مطابق وہ جتنا بھی آپ اس کو قیمتی خریدیں گے، ثواب اور نیکیاں بھی اسی اعتبار سے ہمیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی علیہ رحمت ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قربانی، یہ اصل تو بیٹے www.dasquran.com کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا بیٹے کو قربان کرنے کا، اس کے بدلے میں قربانی پھر یہ جانور کا ذبح یہ قائم مقام بیٹے کے ذبح کے ہو۔ تو حضرت تھانوی اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹے سے زیادہ پیاری چیز تو انسان کو کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا تو سب سے پیارا، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو یہ ادھر اشارہ ہوتا ہے کہ جانور بھی جو ذبح کریں وہ پیارا ہونا چاہیے، قیمتی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک، تاکہ کچھ نہ کچھ، بیٹا بھی پیارا ہوتا ہے، جانور بھی پیارا اور قیمتی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہو جائے گی۔ اور اگر سستا اور مریم جانور ذبح کرو گے پھر ثواب بھی اسی کے حساب سے پہنچے گا، جتنا پیارا قیمتی ہوگا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے علماء حضرت تھانوی علیہ رحمت جیسی ہستی، حضرت حکیم الامت بھی یہی بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ یہ قربانی جو کر رہے ہیں یہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دکھلاوے والا اور ریا والا پہلو نہیں ہے۔ باقی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے رہیں، اس باتیں کرنے سے آپ کی عبادت کے اندر کوئی خلل اور کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پورا پورا اجر ملے گا۔ ہمارے پردادا بانی جامعہ شفیہ مفتی محمد حسن رحمۃ، بہت بڑی بزرگ ہستی تھی، حضرت فرماتے تھے سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بر پرواہ نہ کر، ساری دنیا تیرے بارے میں باتیں کرے ناراض ہو جائے، ذرہ بر پرواہ نہ کر، مزاج یار گر برہم نہ ہو سب گوارا ہے۔ اللہ ناراض نہ ہو سب گوارا ہے، اللہ ناراض نہ ہو ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کرتے رہیں، جو کریں گے آگے جا کر خود پائیں گے۔ آپ بس اللہ کے لیے اپنی ہمت کے مطابق اچھے سے اچھا اور پیارا جانور قربان کریں، انشاءاللہ اللہ نے اجر دینا ہے، انہوں نے اجر نہیں دینا ہے۔ www.dasquran.com